8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ ایسا سانحہ تھا جس نے صوبہ سرحد اور کشمیر کے 6 اضلاع کو بہت بری طرح سے متاثر کیا۔ انہی آفت زدہ علاقوں میں بحالی کے کام کے لیے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں نے حصہ لیا۔ ان میں سے ایک ادارہ NRSP نیشنل رورل سپورٹ پروگرام ہے، جس نے مظفر آباد اور زلزلے سے متاثرہ دیگر علاقوں میں بحالی کے کاموں میں اہم کردار ادا کیا۔ مقامی آبادیوں میں ترقی کے لیے ضروری تھا کہ ترقیاتی کاموں میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے، جس کے لیے NRSP اور ڈائیکونی جرمنی، جو کہ انٹرنیشنل ڈیزاسٹر ریلیف آرگنائزیشن ہے، انہی کی مشترکہ کوششوں سے آفات کے خطرات کی انتظام کاری کے پروجیکٹ کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کا آغاز ہوا، جس کا اہم مقصد آفات کے خطرات کی انتظام کاری کے حوالے سے مقامی آبادی کو معلومات اور تربیت فراہم کرنا ہے، تاکہ آفات سے پہلے، دوران اور بعد میں مقامی آبادی بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصانات سے بچ سکے۔ CBDRM پروجیکٹ کے بنیادی مقاصد یہ ہیں کہ تاکہ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ وہ کسی بھی ایمرجنسی سچویشن کو مقامی سطح پہ کنٹرول کر سکیں، اس کو کوپ کر سکیں، ان کے پاس اتنی دفاعی صلاحیتیں مضبوط ہو جائیں کہ وہ کسی بھی آفت کے آنے سے پہلے بھی تیار ہوں، ذہنی طور پہ اس کے دوران انہوں نے کیا کرنا، ان کے متعلق بھی ان کو نالج ہو، اور اس کے بعد انہوں نے کس طرح ریہیبلیٹیٹ ہونا ہے۔ ہمارا پروجیکٹ ایریا آزاد کشمیر، ضلع مظفر آباد، تحصیل ہٹیاں کے 4 یونین کونسلز ہیں، یونین کونسل سلمیہ، یونین کونسل چکار، یونین کونسل ہٹیاں اور یونین کونسل چناری۔ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ سے مراد ہے آفات کے خطرات کی انتظام کاری۔ آفات کی خطرات کی انتظام کاری کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: ڈیزاسٹر سے پہلے، ڈیزاسٹر کے دوران اور ڈیزاسٹر کے بعد۔ پہلے میں یہ ہے کہ تیاری شامل ہے، دوسرے میں ریلیف اور مدد شامل ہے، اور تیسرے میں ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن اور ریکوری شامل ہے۔ ہم 3 قسم کی ٹریننگ کمیونٹی کو دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا DMC کا ہوتا ہے، جو کہ 5 روزہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی ٹریننگ 2 روزہ ہوتا ہے، جو کہ ہم رضاکاروں کو دیتے ہیں۔ اور تیسری قسم کا ٹریننگ جو کہ عام آگاہی مہم ہم اس کو کہتے ہیں، جس میں ہر خاص و عام کی شرکت ہوتی ہے۔ ہمارے اسٹاف ممبران ماسٹر ٹرینرز نے جا کے ریڈیو پروگرام بھی کیے ہیں۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم نے اویئرنیس ریزنگ کیا ہے کہ کس طریقہ سے ایمرجنسی سچویشن کو کوپ کیا جاتا ہے۔ بچوں کے لیے اسکولوں میں زلزلے سے متعلق آگاہی کے لیے پپٹ شوز کا اہتمام کیا گیا۔ رات زلزلہ آیا تھا نا، کتنی زور کا۔ اگر آپ کے پاس بینچ یا ڈیسک ہے تو اس کے نیچے ٹک، کور اینڈ ہولڈ کی پوزیشن میں بیٹھ جائیں اور 60 سیکنڈ تک یوں ہی بیٹھے رہیں۔ 60 سیکنڈ اس لیے کہ زلزلے کی پہلی لہر 30 سیکنڈ تک ایک طرف جاتی ہے اور پھر 30 سیکنڈ کے بعد واپس آتی ہے۔ اس کے بعد ایک لائن میں باہر نکلیں، بچے بچیاں سب ایک قطار بنائیں اور قطار میں باہر کسی کھلی جگہ پر آ جائیں۔ اس خطرناک زلزلے کے بعد متاثرہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کن اداروں سے رجوع یا مدد طلب کی جائے۔ اسی وجہ سے بحالی کے کام میں بہت وقت لگا۔ کمیونٹی آرگنائزیشن مالی امداد کے حصول کے لیے مختلف امدادی اداروں اور NGOs سے بھی رابطے میں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ DMC مختلف ڈیزاسٹر ایجنسیز سے بھی رابطے میں رہتی ہے۔ DMC کمیونٹی آرگنائزیشن اور سرکاری اداروں کے درمیان تعلق کا ذریعہ ہے۔ یہ تعلق کسی بھی قسم کی آفت کی صورت میں اس کی انتظام کاری اور ترقیاتی کاموں میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ NRSP نے مختلف ٹریننگز میں جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو یہ ٹریننگ دی ہوتی ہے کہ اداروں کے ساتھ لنکیجز کس طرح ڈیولپ کرنے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ادارہ کیا کام کر رہا ہے، اور اس سینس میں لوگ خود انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی معاونت کس ادارے سے ہمیں دستیاب ہے اور کون سا کام ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ محلے کی سطح پہ کر سکتے ہیں۔ انتظامی کمیٹی برائے آفات کے مقاصد: گاؤں کی سطح پر متوقع آفات و حادثات کی نشاندہی کرنا، آفات سے بچاؤ کی منصوبہ سازی کرنا، حادثے کی صورت میں فوراً رد عمل کرنا، آفات کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کو کم سے کم کرنا، تمام متاثرین پر یکساں توجہ دینا، مختلف اداروں سے رابطہ سازی کرنا، آفات کی پیشگی تیاری کے سلسلے میں تربیت حاصل کرنا اور بعد ازاں مقامی لوگوں کو ترغیب دینا تاکہ وہ آفات کی پیشگی تیاری کی تربیت لیں، ایمرجنسی کی صورت میں فوراً طبی امداد دینا، متاثرہ افراد کو سائیکو سوشو سپورٹ دینا اور انہیں صدمہ ٹراما سے باہر نکالنا،
आफात की पेशगी तैयारी के सिलसिले में गांव की सतह पर अमली मुजाहिरा करके दिखाना, एमरजेंसी टूल किट का आफत आने की सूरत में इस्तेमाल। सबसे पहले हम लोग गांव में जाते हैं, गांव में जाके लोगों की सीओ बनाते हैं, जिसको हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। हर सीओ से 2-2 या 3-3 मेंबरान डीएमसी के लिए हम लोग चुन लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग उन डीएमसीज़ की हम लोग CBDRM के हवाले से ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद ये लोग आगे जाके पूरे गांव को आफात के हवाले से, आफात के ख़तरात को कम करने के हवाले से लोगों में आगाही दे देते हैं। 8 मेंबरान की तादाद है इसमें, उसमें एक चेयरमैन और एक सेक्रेटरी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। कुदरती आफात कहीं भी आ सकती हैं। आइए इनसे बचने और मुकाबला करने के लिए कुछ अहम टूल्स सीखते हैं। आफत की 2 किस्में, एक को हम कहते हैं कुदरती आफत, दूसरे को हम कहते हैं गैर कुदरती आफत। ज़लज़ला क्या है? कुदरती आफत। लैंड स्लाइडिंग क्या है? कुदरती आफत है। आसमानी बिजली कुदरती आफत है। सैलाब कुदरती आफत है। तेज हवाएं और बारिशें कुदरती आफत है। और बीमारियां क्या हैं? कुदरती आफत है। लड़ाई झगड़े गैर कुदरती आफत। खुदकुश हमले गैर कुदरती आफत। जंग गैर कुदरती आफत। आतिशज़दगी वगैरह गैर कुदरती आफत। ऊंचे मकानात या ऐसे बिल्डिंग जो जुज़वी तौर पर नुकसान हो गए उनसे दूर रहे। जहाँ भी जमीन मकान के अंदर दाखिल हो वहाँ पे आप क्या करें, पहले बिजली के लाइन काट के उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करें। मरीजों को उठाते हुए किसी भी मरीज को खींच के नहीं निकालना है। मलबे के तले तब जाने की सूरत में ज़्यादा इधर उधर हरकत से इज्तिनाब करें और अपने दौरान खून को बरकरार रखने के लिए हाथ और पाँव को, उंगलियों को हरकत देते रहें। ऐसे मकामात जो डलवानी है वहाँ पे बस्तियाँ बसाने से गुरेज किया जाए। पहले स्लाइड के बाद सानवी स्लाइड का खतरा रहता है, इसलिए आप स्लाइडिंग के इस अमल से क्या करें, अपने आप को दूर रखें। ज़राअत का जो नुकसान है आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इस हवाले से मुतल्लिक़ फरमा सकते हैं। अगर बिजली के महकमे के नुकसान है तो आप इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट उसको मुतल्लिक़ कर सकते हैं। और लाइव स्टॉक के हवाले से कोई नुकसान है उसको आप मुतल्लिक़ कर सकते हैं। किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में अपने दस्तयाब वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मुआलिज या डॉक्टर के पहुंचने से पहले किसी मरीज़ को जो हंगामी तिब्बी इमदाद दी जाती है, इसे फ़र्स्ट एड कहा जाता है। NRSP स्टाफ ने बाकायदा रेड क्रिसेंट से फ़र्स्ट एड की सनद याफ्ता ट्रेनिंग हासिल की है।